کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں سینکڑوں آیتوں کے اندر اپنے حبیب کی ولادت کا ذکر کیا ہے تو صحابہ کیوں نہ کرتے، تابعین کیوں نہ کرتے، اولیاء کیوں نہ کرتے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ ہمارے دلوں کا سرور ہے، یہ ہمارے ایمان کو جلا بخشنے کی چیز ہے جس کو ہم آقا کی میلاد کہتے ہیں۔ میلاد آئی، یہ ہماری عیدوں کی عید ہے۔ اگر یہ عید نہ ہوتی تو نہ عید الفطر ہوتی، نہ عید الاضحیٰ ہوتی، کوئی عید نہ ہوتی۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں۔ یہ کیف کیوں آج آ رہے ہیں؟ کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے حضور تشریف لا رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ کلیاں نہ ہوتی، نہ یہ گلوں کا تبسم ہوتا، نہ یہ چاند کی چاندنی ہوتی، نہ یہ سورج کی رانائیاں ہوتی، نہ یہ شفق کا جمال ہوتا، نہ یہ افق کی سرخی ہوتی، نہ یہ آسمانوں کا سائبان ہوتا، نہ یہ زمین کی چادر ہوتی، نہ سبزہ زار ہوتا، نہ بھوروں کی گنگناہٹ ہوتی، نہ چڑیوں کی چہچہاہٹ ہوتی، نہ لالا کے رخسار ہوتے، نہ نرگس سی آنکھیں ہوتی، نہ زلفیں ہوتی، نہ خم ہوتا، نہ میں ہوتا، نہ سرائی ہوتی، نہ جام ہوتا، نہ کائنات ہوتی، نہ ارضیات ہوتے، نہ فلکیات ہوتے، کچھ نہ ہوتے، نہ بلکھاتی ہوئی ندیاں ہوتی، نہ گرتے ہوئے آبشار ہوتے، نہ موجیں مارتے ہوئے سمندر ہوتے، نہ دریاؤں کی روانی ہوتی، نہ سمندروں کی طغیانی ہوتی، نہ پتھروں کا وجود ہوتا، نہ پہاڑوں کا غرور ہوتا، نہ درختوں کی سبزہ دار ہوتی، کچھ نہیں ہوتا کائنات میں، نہ ستاروں کی انجمن ہوتی، نہ خدا کی تسبیح و تحلیل ہوتی، نہ نمازوں کا جمال ہوتا، نہ رکوع کی برکتیں ہوتی، نہ سجود کی رانائیاں ہوتی، کچھ نہیں ہوتا کائنات میں اگر آمنہ کا لال نہ ہوتا۔ اس لیے کہ میرا اللہ فرما چکا ہے، لولا کلام خلقت الدنیا، حبیب اگر تجھے پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں کائنات کو پیدا نہ کرتا۔ وہ وجہ کن فکا ہے، وہ وجہ تخلیق کائنات ہے جسے آمنہ کا لال کہتے ہیں، کیونکہ میرے اللہ نے فرمایا کنت کنزا مخفیا فاحببت عرفا ونفخت فی من روحی، میں تو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اللہ فرماتا ہے میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے اپنے آپ کو چھپا کر کے رکھا تھا، جب میں نے چاہا کہ مجھے پہچانا جائے تو میں نے انسانیت کی جان آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ کو پیدا کر دیا۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جنت ان کے طفیل بنی، دوزخ ان کے طفیل بنی، عرش ان کے طفیل بنا، فرش ان کے طفیل بنا، کرسی ان کے طفیل بنی، فرشتے ان کے طفیل بنے، جنات ان کے طفیل بنے، انس ان کے طفیل بنے۔ نہ آرائش کرتا خدا سارے زمانے میں، نہ کیوں آرائش کرتا خدا سارے زمانے میں، تمہیں دولہا بنا کے بھیجنا تھا اس زمانے میں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آقا کریم کی آمد، حضور سید عالم کی آمد تخلیق کائنات کی وجہ ہے، وہ وجہ تخلیق کائنات ہے۔ اللہ اکبر، قرآن کا نزول نہ ہوتا اگر وہ نہ آتے، خدا کا دیدار ہمیں نصیب نہ ہوتا جنت میں اگر ان کا وجود پاک نہ ہوتا، اللہ کی معرفت نہ ہوتی اگر وہ نہ آتے۔ یاد رکھیں یہ گفتگو تو انشاءاللہ آگے پھر کبھی ہوگی۔ آج جو میرا عنوان ہے ہم میلاد کیوں نہ منائیں، میں اس پر آج گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اپنے بیگانے میلاد سے محبت کرنے والوں سے بھی اور میلاد کی مخالفت کرنے والوں سے بھی بس میں تھوڑی دیر ان کے کانوں کی سماعت، ان کے دلوں کی توجہ، ان کی نظروں کی جو ہے وہ پاکیزگی اپنے چہرے کی طرف چاہتا ہوں تاکہ لوگ سنیں ہم میلاد کیوں نہ منائیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، میلاد کہتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے ذکر کے کرنے کو۔ حضور تشریف لائے تو کیا ہوا، آقا کی آمد ہوئی تو کیا ہوا، بس اسی کا ذکر کرنا یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب اس کے لیے کوئی اہتمام کرے، کوئی انتظام کرے، کوئی جو ہے وہ سجاوٹ کرے تو یہ جت قدر اہتمام بڑھتا جائے گا اسی قدر جو ہے وہ ثواب بھی بڑھتا
جائے گا, کیونکہ اہتمام عزت و توقیر کے لیے ہوتا ہے, تعظیم و احترام کے لیے ہوتا ہے. اب آئے میں آپ کو بتاؤں ہم میلاد کیوں نہ منائیں, اس لیے کہ میلاد کا جو تعارف, اس کا پریچے, اس کا ڈیفینیشن جو میں نے پیش کیا وہ یہ ہے کہ حضور کی ولادت کے وقت کے واقعات کا ذکر کرنا یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس کا اہتمام, جیسے نفس شادی کسے کہتے ہیں, شادی کی تعریف عرف میں یہ ہے کہ کسی لڑکا لڑکی کا ایجاب و قبول ہوتا ہے, نکاح اسی کو کہتے ہیں. دو گواہ ہو, ایک قاضی, تو بھی نکاح ہو جائے گا, ٹھیک ہے. لیکن کبھی ہم میں سے کوئی ایسا نہیں کرتا کہ دو گواہ ہو, ایک قاضی, دولہا دلہن, بلکہ قاضی کی بھی ضرورت نہیں ہے. اگر دولہا کہہ دے کہ میں نے تمہارے ساتھ نکاح کیا دو گواہوں کی موجودگی میں, لڑکی کہے میں نے قبول کیا, یا لڑکی کہے کہ میں نے نکاح کیا آپ کے ساتھ, لڑکا کہے میں نے قبول کیا, نکاح ہو گیا. خطبہ پڑھنا سنت ہے, نہ فرض ہے نہ واجب. یعنی اگر خطبہ نہ بھی پڑھا جائے تو بھی نکاح مسئلے کے اعتبار سے ہو جاتا ہے, لیکن پڑھنا چاہیے کیونکہ میرے آقا کی سنت ہے. اس کو ترک کرنا برا ہے, نہیں کر سکتے. بلکہ اگر پورا خطبہ کوئی نہ پڑھے, الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ, وہ جو سنتے ہیں صرف خطبے کی نیت سے کوئی الحمدللہ رب العالمین بھی کہہ دے, خطبہ ہو گیا. یہ ایک مسئلہ میں نے بتایا آپ کو. اگر آپ کو تھوڑا سا اچھمبا لگے تو آپ بار شریعت دیکھ لیں, بہت آسان سی کتاب ہے بار شریعت, آپ کو یہ مسائل سب اس میں مل جائیں گے. لیکن کوئی ایسا نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ اگر آپ اس طریقے سے نکاح کریں گے, جب بعد کے لوگوں کو پتا چلے گا تو لوگ کہیں گے کہ یہ حادثہ ہوا کب. اس لیے ہم ایسا نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ یہ ایک اچھی چیز نہیں ہے. یہ تہذیب کے بھی خلاف ہے, تمدن کے بھی خلاف ہے, شرافت کے بھی خلاف ہے. کیونکہ اگر آپ اس طرح چوری چوری چپکے چپکے نکاح کریں گے تو لوگ کہیں گے کہ کوئی گڑبڑ تو نہیں ہوئی تھی کہ کبھی بھی نکاح ہو گیا. اس لیے ہم کیا کرتے ہیں, منڈپ لگواتے ہیں جسے ہم شامیانہ کہتے ہیں. لیکن اس شامیانے کو عامیانہ انداز میں ہم منڈپ کہتے ہیں. تو منڈپ لگاتے ہیں, اسٹیج ہوتا ہے, دیگیں پکتی ہے, رکے بٹتے ہیں, لوگ مدعو ہوتے ہیں, امیر غریب چھوٹے بڑے سب آتے ہیں, کہیں درجنوں میں, کہیں سینکڑوں میں, کہیں ہزاروں میں, اور نکاح ہوتا ہے. یہی تو ہوتا ہے. منڈپ کا شادی سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن منڈپ اس لیے لگتا ہے کہ مہمان آئیں گے تو دھوپ میں تو نہیں بٹھائیں گے. اگر دھوپ میں بٹھائیں گے تو لوگ کہیں گے کہ یہ آدمی جو ہے یہ لوگوں کی عزت کرنے سے ناواقف ہے, اسے پتا نہیں ہے کہ تعظیم کسے کہتے ہیں. لوگ آئیں گے تو چٹائی پر بھی بیٹھ سکتے ہیں, لیکن ہم کرسیاں لگاتے ہیں. آ کر ہم لوگ پانی پی کے بھی چلے جاتے ہیں, لیکن ہم شربت پلاتے ہیں. شربت بھی صرف شکر اور پانی سے مل کے شربت بن جاتا ہے, لیکن ہم اس میں دودھ ڈالتے ہیں, اس میں خوشبو ڈالتے ہیں, سینٹ ڈالتے ہیں, وغیرہ وغیرہ. میں کوئی آپ کو شربت بنانے کی ترکیب بتانے نہیں بیٹھا, صرف ایک ہلکی سی تمہید چاہتا ہوں کہ آپ کی توجہ میری طرف ہو جائے. یہ سب اس لیے ہوتا ہے, حالانکہ نکاح سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, نہ شربت کا, نہ منڈپ کا, نہ دیگ کا, نہ کھانے کا, نہ کرسی کا, کوئی تعلق نہیں ہے. اگر اس سے ہٹ کر بھی آپ کریں تو بھی نکاح ہو جائے, ٹاٹ پٹی پہ بیٹھے تو بھی ہو جائے, شربت نہ ہو تو بھی ہو جائے, منڈپ نہ ہو تو بھی ہو جائے. لیکن آپ آنے والے مہمان کی عزت کی خاطر اچھے سے اچھا انتظام کرتے ہیں, تاکہ آنے والے کو پتا چلے کہ جس کے گھر کی شادی میں جا رہے ہیں وہ کوئی پٹیچر یا جاہل نہیں ہے, مہمانوں کی قدر جانتا ہے, مہمانوں کا احترام جانتا ہے, مہمانوں کی تقریم جانتا ہے. اور حضور علیہ السلام کا فرمان ہے, جو اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتا ہو وہ مہمان کی تقریم اور تعظیم کرے. خدا کی قسم یہ نہ فرض ہے نہ واجب, اللہ اکبر, لیکن تکریم مہمان کا حکم ہے, اس لیے سب کچھ کرتے ہیں. میلاد بس اتنی ہے, میلاد بس اتنی ہے کہ حضور کی آمد کا ذکر کیا جائے, لیکن چونکہ آنے والا اس قدر شان و شوکت والا ہے, خدا کا حبیب ہے, کہ ہمارا دل نہیں بھرتا کہ زمین پہ بیٹھ کر وہ واقعات بیان کرے. اس لیے ہم لائٹنگیں بھی لگاتے ہیں, کمکمیں بھی لگاتے ہیں, اسٹیج بھی سجاتے ہیں, جھنڈے بھی لگاتے ہیں, دھوم دھام کرتے ہیں, تاکہ پتہ چل جائے آنے والا معمولی نہیں, وہ اللہ کا نائب مطلق آ رہا ہے. تقریم کا حکم تعظیم کے لیے کیا جاتا ہے, ورنہ میلاد صرف واقعات میلاد کو بیان کرنے کا نام ہے. اب آئیے نا خدا نے کیسے ان کی آمد بیان کی. میرا اللہ فرماتا ہے
लक़द जाअकुम रसूलुन, तहकीक तुम्हारे पास आ गया इज्जत वाला रसूल। उस रसूल की शान क्या है? अजीजुन तुम हरीस, तुम्हारा मुशक्कत में पड़ना उस रसूल पर बड़ा भारी पड़ता है। वो तुमसे इतनी मोहब्बत करता है कि अगर तुम्हें कांटा भी चुभे तो वो बेचैन होता है। तुम्हारे घर के चिराग की बत्ती भी गुल हो जाए तो उसको बेकरारी होती है। वो तुम पर बड़ा मेहरबान है। अल्लाह के इनामात जब तुम पर वो देखता है तो उसमें वो हरीस है, हलमी मजीद कहता है, मजीद की तलब करता है। वो इतना तुम पर मेहरबान है, ऐसा तुम पर मेहरबान है कि तुम्हारा मुशक्कत में पड़ना उसको बड़ा गिरा गुजरता है, तुम्हारी तकलीफें उसको बड़ी गिरा गुजरती है, और वो अल्लाह की बारगाह में तुम्हारी भलाई के लिए हरीस है। अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम, और वो मोमिनों के लिए मेहरबान मेहरबान है, मेहरबान मेहरबान। कुरान ने रऊफ भी कहा और रहीम भी कहा। याद रखें, माँ बाप के लिए खुदा ने रहीम कहा लेकिन रऊफ नहीं कहा। और भी जगह पर कहीं किसी को रऊफ कहा तो रहीम नहीं, लेकिन यहाँ रऊफ भी कहा और रहीम भी कहा। यानी ये तुम पर मेहरबान मेहरबान है। ये कितना मेहरबान है? एक माँ अपने बच्चे पर जितनी मेहरबान होती है उससे ज्यादा ये तुम पर मेहरबान है। एक बाप अपनी औलाद पर जितना मेहरबान होता है उससे करोड़ों दर्जा ज्यादा ये तुम पर मेहरबान है। बल्कि बता दूं, जरा दिल के कान अगर मेरी तरफ लगे हैं तो दिल खोलकर बड़ी जिम्मेदारी से ये गुफ्तगू सुन ले। वो माँ से ज्यादा मेहरबान है, वो बाप से ज्यादा मेहरबान है। हत्ता के एक नबी अपनी उम्मत पर जितना मेहरबान होता है वो नबी से ज्यादा तुम पर मेहरबान है। क्योंकि अब आप देख ले जरा, मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कहने लगा हूं कि एक नबी अपनी उम्मती पर जितना मेहरबान होता है वो उससे ज्यादा तुम पर मेहरबान है। इसलिए कि जनाबे नूह भी अपनी उम्मत पर मेहरबान थे, जनाबे मूसा भी अपनी उम्मत पर मेहरबान थे, जनाबे ईसा भी अपनी उम्मत पर मेहरबान थे, जनाबे दाऊद भी अपनी कौम पर मेहरबान थे, जनाबे यूसुफ भी अपनी कौम पर मेहरबान थे। ये सब मेहरबान थे। ये एक नबी ही तो थे जो अपनी उम्मत पर मेहरबान थे। लेकिन नबी उम्मत पर जितना मेहरबान होता है ये उससे ज्यादा मेहरबान है। मतलब क्या हुआ? अब जरा आइए तारीख के झरोके में झांके और मेरी कौम के जवानों जरा दिल के कानों से सुन लो कि वो रसूल उम्मत पर कितना मेहरबान है। रऊफुर रहीम कुरान ने कहा है। जनाब नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम के दरमियान आते हैं और आने के बाद कहते हैं, क्या कहते हैं? ऐ मेरी कौम, इन बुतों को छोड़ दो, ये बुत न नफा पहुंचा सकते हैं न नुकसान पहुंचा सकते हैं, छोड़ो इन्हें, छोड़ो इन्हें। हजरत नूह अलैहिस्सलाम कौम को समझाया, कौम न मानी, खामोशी में सरगोशी में समझाया, न मानी तो चिल्लाकर समझाया, न मानी उसके बाद बुला करके पुकारा, उन्होंने चेहरे छुपा लिए, भाग गए। हालत ये हुई कि उस वक्त तवज्जो फरमाए, बहुत गौर से सुने, मैं तारीख का वो बाब पेश कर रहा हूं ताकि आपको अपने नबी की अहमियत पता चले। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, वो सिर्फ नमाज लेकर के नहीं आए थे, वो सिर्फ रोजा लेकर के नहीं आए थे। उनका एहसान सिर्फ इतना नहीं कि वो नमाज रोजा दे करके चले गए, नहीं नहीं, एक माँ और बाप का रिश्ता जहां दम तोड़ देता है इससे ज्यादा मेरे नबी का रिश्ता मेरे नबी निभाते हैं। अल्लाह अकबर। जनाब नूह अलैहिस्सलाम, अल्लाह अकबर, कौम को समझाया, कौम ने न माना, कौम को बुलाया, कौम ने न माना, कौम को आवाज दी, कौम ने न माना। उस वक्त ये हुआ, हजरत नूह को उम्मीद हो चली कि ये नहीं मानते, इनकी आने वाली कौम मानेगी। एक बच्चा अपने बाप के कंधे पर बैठा हुआ था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तक उन्हें समझाते रहे, हत्ता के फिर ये हुआ कि उस बच्चे को देखकर आपकी उम्मीद थी काश कि ये बात इसका बाप नहीं तो ये नाम ये मान लेगा, लेकिन उस बच्चे ने बाप से कहा पत्थर उठाना। उसके बाप ने पत्थर उठाया और नूह अलैहिस्सलाम पर, अल्लाह अकबर, उस छोटे से बच्चे ने एक पत्थर मारा। जब नूह अलैहिस्सलाम की पेशानी पर एक पत्थर लगा, उस एक पत्थर लगने के बाद जनाब नूह अलैहिस्सलाम की पेशानी से खून निकलने लगा। जब नूह की पेशानी से एक पत्थर लगने पर खून निकला तो अल्लाह ने फरमाया, नूह अब तेरी ताज़ीम और इज्जत का सवाल है, हम इसे गवारा नहीं करते। नूह बोल क्या है? नूह अलैहिस्सलाम का नाम अब्दुल गफूर था। अब्दुल गफूर बोल क्या है? और उनके नाम हदीसों में आए हैं। बोल अब्दुल गफूर क्या है? गफूर कहते हैं बख्शने वाले को। अब्दुल गफूर बख्शने वाले का बंदा जो 950 साल तक सब्र का
لگا، قدرت کے نقیب نے پکارا نوح بول کیا کرے، تو جناب نوح کے ہاتھ اٹھ گئے. ہمیں تو اس قوم سے امید تھی کہ اس کا باپ ایمان نہیں لاتا تو بیٹا لائے گا، لیکن یہ بھی بگڑے ہوئے نکلے. میرے اللہ انہیں ڈبا دے. آسمان سے بارش برسا، زمین سے پانی نکلے، پتھروں سے پانی نکلے، حتیٰ کہ چوڑوں سے پانی نکلے، تنور سے پانی نکلے، تندور سے پانی نکلے. اللہ اکبر. پھر کیا ہوا؟ پہاڑوں سے پانی نکلا، زمین سے پانی نکلا، آسمان سے پانی نکلا. یہ سب کچھ ہوا اور قوم نوح مکمل کے مکمل تباہ و برباد ہو گئی. ایک نبی کی شفقتیں 950 سال تک اس قوم کے ساتھ رہی. اور نبی، ہر نبی مشفق و مہربان ہوتا ہے، لیکن نوح کی پیشانی پر ایک پتھر لگا اور خون نکلا تو نوح علیہ السلام ان شفقتوں کے باوجود، کیونکہ شفقتیں ایک حد تک رہتی ہے، شفقتوں کے باوجود دعا کرتے اللہ انہیں ڈبا دے. یہ نبی اور امتی کی شفقتیں. جناب موسیٰ علیہ السلام، جناب موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، ان کی امت ہے، ان کی قوم ہے. بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، بیٹیوں کو رکھا جا رہا ہے. ایک وقت آتا ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام تنگ آتے ہیں فرعونیوں کے ظلم سے، اور آپ اپنی قوم کو لے کر نکلتے ہیں. اور اس کے بعد جب فرعون پیچھے پیچھے آیا، ظلم کی انتہا کر دی، تو موسیٰ کے ہاتھ اٹھ گئے، مولا ڈبا دے انہیں. اللہ نے ڈبا دیا ان کو. اسی طریقے سے آپ دیکھیں ایک سلسلہ ہے، اگر میں اسی کی طرف جاؤں تو وقت ختم ہو جائے. جناب لوط علیہ السلام کی قوم نے ستایا، آپ نے منع کیا. قوم نے کہا لوط تو بڑا شریف بنتا ہے، استغفر اللہ، تو بڑا شریف بنتا ہے، ہم تجھے اپنی بستی سے نکال دیں گے اور ہمیں معاذ اللہ تیری شرافت کی ضرورت نہیں، اور تو ہماری طرح بشر ہے. اس طرح کی باتیں ان لوگوں نے کی. جناب لوط کے ہاتھ اٹھ گئے. اللہ جو قوم اتنی بدترین ہو انہیں ہلاک کر دے. اس قوم پر پتھروں کی برسات ہوئی، وہ قوم مر گئی، حتیٰ کہ جس زمین کے حصے میں وہ رہتے تھے اس کو پلٹ دیا گیا. جناب صالح علیہ السلام، ان کی اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی گئی. نبی کی شفقتیں بڑی ساتھ ساتھ تھی، لیکن جب اونٹنی کی کونچیں کٹی تو جناب صالح نے کہا جو میری اونٹنی کی کونچیں کاٹ دے، جو ناقۃ اللہ کی کونچیں کاٹ دے، وہ زمین، اب زمین، وہ قوم زمین پہ رہنے کے قابل نہیں، انہیں تباہ کر دیا جائے، ہلاک کر دیا جائے، برباد کر دیا جائے. قوم سمود کو دیکھ لیں آپ، اللہ اکبر. قوم عاد کو دیکھ لیں آپ. ان قوموں کا تذکرہ قوم صالح آپ سن چکے. جناب لوط کی قوم، ہر نبی نے جناب شعیب کی قوم، جب حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کا کلام پیش کرتے تو کافر تالیاں بجاتے اور تالیاں بجاتے اور لوگوں کو سننے نہیں دیتے، کہتے اس کی محفل میں نہ جانا. حتیٰ کہ جو جناب شعیب اتنے بہترین مقرر تھے، انہیں خطیب الانبیاء کہا جاتا ہے، وہ نبیوں میں خطیب ہے. بڑی عظیم تقریر ان کی ہوتی تھی، بڑا عظیم ان کا خطاب ہوتا تھا، تو لوگ چھپ چھپ کر کے بیٹھتے تھے. کون ہے جو جناب شعیب کی محفل میں جا رہا ہے؟ کون ہے جو جناب شعیب کا خطاب سننے جا رہا ہے؟ جب وہ محفل سے لوٹتا اس پہ ڈنڈے برسا دیتے. جناب شعیب نے دعا کی اللہ انہیں ہلاک کر دے. آخرکار ہر نبی کا عین قوم کے حوالے سے یہ ہے، ہر نبی کی تاریخ کا علم قوم کے حوالے سے یہ ہے اللہ انہیں ہلاک کر دے. جناب نوح نے دعا کی، وہ ہلاک ہو گئے. جناب موسیٰ نے دعائے ذرا کی، وہ ہلاک کر دیے گئے، ان کی قوم ہلاک کر دی گئی. نبی کی دعا سے قوم ہلاک کر دی گئی. جناب شعیب نے دعا کی، جن لوگوں کے لیے دعائے ذرا کی، وہ ہلاک کر دیے گئے. لیکن آئیے ایک پتھر نوح پہ آتا ہے ان کے سر انور پر، اور جناب نوح ان کی ہلاکت کے لیے دعا کر دیتے ہیں. یقیناً یہ نبی کی شفقتوں کی ان لوگوں پر انتہا تھی کہ ان لوگوں نے گالیاں دی، انہوں نے پتیاں کسی، انہوں نے فکرے کسے، لیکن اللہ کا نبی صبر کرتا رہا. لیکن جب بچے نے پتھر اٹھا کر کے مارا تو جناب نوح نے دعا کی، ہلاک کر دی انہیں. جناب شعیب کے سننے والے سامعین پر ڈنڈے برسائے گئے، آپ نے دعا کی، ہلاک کر دی انہیں، ہلاک کر دیے گئے. جناب صالح کی اونٹنی کے کوچی کاٹے گئی، ان کی اونٹنی کے کوچے کاٹنے کے بعد اللہ اکبر انہوں نے دعا کی، وہ ہلاک کر دیے گئے. لیکن اب آئیے رؤوف الرحیم جس کے لیے قرآن نے کہا ہے، اب وہ رسول ہم پر جناب نوح کی طرح مہربان نہیں ہے، ہم پر جناب موسیٰ کی طرح مہربان نہیں ہے، جناب عیسیٰ کی طرح مہربان نہیں ہے، جناب خلیل کی طرح مہربان نہیں ہے، جناب لوط کی طرح مہربان نہیں ہے. انبیاء کرام کی مہربانیاں امت کے حوالے سے جہاں ختم ہو جاتی ہے، وہ رسول اس سے بڑھ کر ہم پہ مہربانی کرتے ہیں. اور ہم تو کلمہ پڑھنے والوں عاشقان رسول ہیں، کافروں پر ان کی مہربانی کا عالم کیا ہے. یہاں ایک پتھر پیشانی پر لگتا ہے اور دعائیں ذرا کر دی جاتی ہے، لیکن وہاں پر اب یاد کریں اس منظر کو، اس مقام کو. اللہ اکبر.
جو سفر طائف کہا جاتا ہے. طائف کی وادیوں میں نبیوں کا امام ہے, نوح کا امام ہے, موسیٰ کا امام ہے, عیسیٰ کا امام ہے, ابراہیم کا امام ہے, آمنہ کا لال ہے. جب آپ گئے ہیں تو آپ اندازہ لگائیں کہ انداز کیا اس قوم کا. جب آپ کے بڑے بڑے سرداروں کو کہا کہ مجھے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے, ان ظالموں نے یہ کہا تھا کیا اللہ کو نبی بنانے کے لیے محمد تو ہی ملا تھا, کیا تجھ سے بہتر کوئی انسان نہیں ملا تھا معاذ اللہ. جبکہ وہ پلید یہ اس لیے کہہ رہے تھے نہ تیرے پاس مال ہے نہ تیرے پاس دولت ہے, اس لیے وہ رسول کو گالی دے رہے تھے. میرے آقا علیہ السلام بتا رہے تھے کہ اللہ اپنی رسالت و امانت کو کہاں رکھنا چاہتا ہے اور کہاں رکھنا چاہیے یہ بہتر جانتا ہے. میرے رسول کا حسن انہوں نے دیکھا, آقا کا جمال دیکھا, آقا کا کردار دیکھا, آقا کا اخلاق دیکھا, لیکن وہ دولت کے پجاری صرف دولت کو سب کچھ سمجھتے تھے. اس لیے انہوں نے میرے رسول سے کہا کیا تم ہی ملے تھے معاذ اللہ. انہوں نے یہ پلیدی کی. میرے سرکار وہاں سے نکلے, دوسروں کے پاس گئے, انہوں نے بھی یہی گالیاں دی. میرے آقا علیہ السلام ان کی عوام کے غریبوں کے پاس آئے, انہوں نے بھی یہی گالیاں دی. حتیٰ کہ یہ ہوا کہ طائف کے ان اوباش لوگوں نے چند چھوکروں کو حضور کے پیچھے لگا دیا اور کہا کہ ان پہ پتھر برساؤ اور پیچھے چلاؤ, پاگل آیا ہے, پاگل آیا ہے, پاگل آیا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, استغفر اللہ, نقل کفر کفر نہ باشد. اللہ اکبر. وہ اس طرح کی وہ گندی حرکت کر رہے تھے. حضور کے دامن رحمت پیچھے سے پکڑ کے کھینچتے تھے, اس طرح حضور کے کپڑے کھینچے کہ سرکار کا پیرن پھٹ گیا ہے. اور پھر وہ بچے پتھر بھی مار رہے تھے. وہ ایک بچے نے باپ کے کندھے پر بیٹھ کر ایک پتھر مارا ہے تو نوح نے کہا اس قوم کو ڈبا دیا جائے. وہاں درجنوں بچے جمع ہو کر پیچھے سے گالیاں دے رہے ہیں اور پتھر مار رہے ہیں. پورا جسم خون سے لہولہان ہو گیا ہے. حتیٰ کہ حضور کے سر انور پر ایک نہیں کئی پتھر لگے. حضور کی نالین شریف خون سے بھر گئی ہے. حتیٰ کہ آقا کریم کو بتقاضے بشریت غشی کی کیفیت طاری ہو گئی ہے. حضور علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے اللہ اکبر یوں لگتا ہے کہ جیسے تاریکی سے چھا رہی ہو. یوں لگتا ہے, میں کہہ رہا ہوں, میں بہت محتاط گفتگو کرنا چاہتا ہوں اس لیے کہ ادب زیر آسماں از عرش نازک پر نفذ کم کر کمی آیت جنید و بایزیدی جا. حضور علیہ السلام پر کشی کی کیفیت ہے. یوں لگتا ہے جیسے آنکھوں کے سامنے تاریکی سے اندھیرا سا چھا گیا ہو. میرے سرکار نے ایک درخت کی ٹہنی پکڑی ہے اور ٹہنی پکڑنے کے بعد وہی ٹہنی پکڑ کر حضور بیٹھ گئے ہیں. لیکن اس وقت یہ معجزہ ظاہر ہوا ہے. ٹہنی جب کوئی اوپر پکڑتا ہے اور نیچے بیٹھتا ہے یا تو ٹہنی ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے یا ٹہنی ٹوٹ جاتی ہے. لیکن میرے رسول کے ہاتھوں میں جو ٹہنی آئی تھی نہ وہ ہاتھ سے چھوٹتی ہے, اس لیے کہ ہاتھ ہے نبیوں کے امام کا ہاتھ. ہاتھ سے ٹہنی نہیں چھوٹتی لیکن ٹوٹتی بھی نہیں ہے, کیونکہ جو نبی کے دامن سے وابستہ ہوگا وہ ٹوٹے گا نہیں, وہ جڑا رہے گا. اللہ اکبر. یہ معجزہ ظاہر ہوا ہے. نہ ٹہنی ہاتھ سے چھوٹی ہے نہ درخت سے ٹوٹی ہے. حضور نے اس کو پکڑا اور آپ بیٹھ گئے ہیں. حضور کے ایک ہی غلام حضور کے ساتھ ہے. ایک تو حال یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے پیدل اتنا لمبا سفر طے کیا ہے اور پوری نالین خون سے بھری ہوئی ہے, کپڑے لہولہان ہیں. میرے اللہ نے پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا, ساتھ جبرائیل تھے. یا رسول اللہ, اللہ آپ کی اس کیفیت کو دیکھ رہا ہے اور اللہ آپ پہ سلام بھیج رہا ہے. اور اللہ فرماتا ہے حبیب انہوں نے تمہارے ساتھ بڑی بدسلوکی کی ہے. رحمت خدا منتظر ہے, خدا کا عذاب منتظر ہے. آپ کہیں ان کے ساتھ کیا کیا جائے. اگر آپ کہیں گے تو طائف کے دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دیا جائے گا اور طائف کا نشان مٹا دیا جائے گا. آپ کیا چاہتے ہیں؟ میرے سرکار گردن جھکائے بیٹھے تھے اس لیے کہ پورا وجود لہو لہان تھا, کپڑے پھٹے ہوئے تھے. میرے آقا نے چہرے جبریل کی طرف دیکھا, آنکھ میں آنسو جھلملانے لگے اور سرکار فرماتے ہیں جبریل میرے اللہ سے کہہ دیں کہ اس نے مجھے لوگوں کے لیے عذاب نہیں بلکہ رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. جبریل میں امید کرتا ہوں یہ مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو ان کی آنے والی نسلیں مجھ پر ایمان لائے گی. میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں اللہم اہدی قومی
فَإِنَّهُ لَا يَعْقِلُونَ، اللہ اس قوم کو ہدایت عطا فرما، انہیں عقل نہیں، انہیں شعور نہیں ہے۔ آپ غور فرمائیں، جناب نوح کی پیشانی پہ ایک پتھر آیا تو پوری قوم کے لیے دعائے ضرر کر دی گئی، یہاں تو پورا وجود لہو لہان ہو گیا ہے، لیکن اس قوم کے لیے میرے رسول نے دعائے ضرر یعنی بد دعا نہیں کیا، بلکہ ان کو دعا بھی میرے آقا نے۔ اور پھر دنیا نے دیکھا فتح مکہ کے بعد پورا طائف میرے رسول کے قدموں میں آنے پر مجبور ہو گیا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، آپ مجھے بتائیں کہ جو رسول کافروں پر اتنے مہربان ہوں، وہ رسول مومنوں کے لیے رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے، ان کا کرم کتنا ہے، امت سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، بس ایک بات بتاؤں گا، زیادہ نہیں، اس لیے کہ انشاءاللہ پھر 2 پروگرامات مزید اور ہیں، اس میں کچھ باتیں ہوگی، ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے۔ بس ایک بات بتاؤں گا، حضور امت پر کتنے مہربان ہے، کتنے مہربان ہے، کتنی مہربان ہے، امت سے کتنی مہربانی کرتے ہیں۔ بس ایک بات، رسول اللہ کی شہزادی مخدومہ کائنات، ملکہ فردوس بری، سیدہ طیبہ طاہرہ، خاتون سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، الف الف مرہ فی کل لمحہ۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا اپنے بابا کی بارگاہ میں آئی بہت توجہ کے ساتھ۔ میرے وہ بھائی جو کسی کے بہکاوے میں آ کے کہتے ہیں میلاد منانا شرک ہے، جھنڈا لگانا کہاں سے ثابت ہے، میں کہتا ہوں تھوڑا سا دل کھولو اور بات انصاف سے سنو، توجہ سے سنو، پھر آپ کریں یا نہ کریں آپ کی مرضی۔ جو نہیں کرتے ہم ان پہ زور نہیں دیتے، لا اکراہ فی الدین، لیکن جو کرتے ہیں میں کہتا ہوں انہیں منع مت کرو، مت اختلافی باتیں مت کرو، امت میں انتشار مت پھیلاؤ۔ اللہ کو اختلاف پسند نہیں ہے، اگر تم نہیں کرتے یہ تمہاری اپنی طبیعت ہے، جو کرتے ہیں انہیں مت کہو، بہکاؤ مت، ان کو گمراہ مت کرو، ان کے ساتھ اختلاف مت کرو۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنے بابا جان کی بارگاہ میں آتی ہے، عرض کرتی ابا جان کیا آپ نے میرے لیے یہ نہیں کہا کہ فاطمہ میرے کلیجے کا ٹکڑا ہے؟ سرکار نے فرمایا بیٹی یقیناً تو میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ کہا بابا جان ایک بات پوچھنا ہے، توجہ فرمائیں، بالخصوص ہر ایک کی توجہ۔ بابا جان ایک بات پوچھنا ہے کہ جب آپ معراج پر گئے تھے اور اللہ کے قرب میں پہنچے، حضور معراج پر گئے تو اتنے قریب ہوئے، اتنے قریب ہوئے، قرآن کہتا ہے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، اتنے قریب ہوئے کہ قربتوں کی ساری حدیں ٹوٹ گئی۔ یہ قوسین جو ہے نا، قوسین، یہ دونوں بھووں کو بھی کہتے ہیں عربی میں قوسین، اور قرآن کہتا ہے کہ وہ رسول اللہ سے اتنے قریب ہو گئے کہ 2 بھووں سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا۔ اگر یہ کہا جاتا کہ 2 بھووں کے اتنا فاصلہ رہا، ہم اندازہ کر لیتے کتنا رہا، لیکن قرآن کیا کہتا ہے 2 بھووں سے بھی کم کا فاصلہ۔ سورہ والنجم میں اٹھا کر دیکھ لیں، ہمارے حفاظ یہاں بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، 2 بھووں سے بھی کم کا فاصلہ رہا۔ اب آپ مجھے بتائیں کم کتنا؟ قرآن نے نہیں بیان کیا، اس لیے اتنا یا اتنا کوئی نہیں کہہ سکتا۔ جس بات پر قرآن خاموش ہو گیا ہے، اب کسی مولوی کو، عالم کو، فاضل کو، عوام کو، خلاص کو، کسی کو یہ جرات نہیں ہونی چاہیے کہ اب اس پر منہ کھول سکے۔ جہاں قرآن خاموش ہو جائے آپ کو بھی خاموش ہو جانا چاہیے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ قرآن جہاں خاموش ہے وہاں تم بولتے کیسے ہو؟ تو خدا نے کہا، قرآن نے کہا کہ 2 کمان سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا، یعنی اتنے قریب ہو گئے کہ سارے فاصلے مٹ گئے۔ وہ جلوے ظاہر لمعے باطن میں گم ہو گیا، وہ قطرہ بحر وانی میں فنا ہو گیا، ذات مصطفیٰ ذات خدا میں فنا ہو گئی۔ یہ تو بات ہے۔ تو ابا جان آپ اتنے قریب گئے خدا کے کہ ساری حدیں ٹوٹ گئی، تو اللہ نے آپ سے بہت باتیں کی، باتوں کا ذکر اتنا آیا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، اللہ نے جو وحی کرنی تھی اپنے محبوب کو کر لی۔ اور یوں بھی محب اور محبوب کی بات میں غیروں کو کیا تعلق؟ جب باتیں محبوب کی ہوتی ہے محب سے، محب کی ہوتی ہے محبوب سے، تو اس کو راز میں رکھی جاتی ہے نا۔ تو اللہ فرماتا ہے فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا،
کسی کو نہیں بتائی اور حضور نے بھی کسی کو نہیں بتائی، دونوں نے کسی کو نہیں بتائی. لیکن آئی ہے سیدہ فاطمہ، کہتی ہے بابا جو باتیں کی ہے نا ان میں سے مجھے ایک بات بتا دو، کوئی ایک ہی بتا دے. بعض روایتوں میں یوں کہا کہ حضور سے جو باتیں کی وہ مجھے بتائیں. تو آقا نے فرمایا بیٹی میں سب تو نہیں بتاتا لیکن ایک بات بتاتا، ایک بات صرف بتاتا ہوں بیٹی، ایک بات، سب نہیں ایک. وہ ایک کیا بتائی؟ ارشاد ہوتا ہے میری بیٹی جب میں اپنے اللہ کے قرب میں پہنچا، نہ جہاں کسی کی سوچ جا سکتی ہے، جہاں کیف کے پر جلتے ہیں، جب میں اپنے اللہ کے قرب میں پہنچا تو میرے اللہ نے مجھے 70,000 مرتبہ کہا حبیب مانگ لے کیا مانگتا ہے، حبیب مانگ لے کیا مانگتا ہے، حبیب مانگ لے کیا مانگتا ہے. کتنی مرتبہ؟ 70,000 مرتبہ. سیدہ مچل گئی، مچل گئی. پھر پوچھتی بابا جب اس نے 70,000 مرتبہ کہا مانگ لے محبوب تو کیا مانگتا ہے، تو آپ نے کیا کیا مانگا بابا؟ میرے آقا فرماتے بیٹی وہ جب جب کہتا نا مانگ لے کیا مانگتا ہے تو میں کہتا میری امت کو بخش دے. وہ کہتا ہے مانگ لے کیا مانگتا ہے، میں کہتا میری امت کو بخش دے. وہ کہتا ہے مانگ لے کیا مانگتا ہے، میں کہتا میری امت کو بخش دے. بیٹی وہ 70,000 بار کہتا رہا مانگ لے کیا مانگتا ہے، میں 70,000 بار یہی جواب دیتا رہا میری امت کو بخش دے. اس کے کرم کو جوش آ گیا، اس نے فرمایا محبوب گھبرا نہیں، غم نہ کر، اتنے قریب اسی لیے بلایا ہے، ارے کچھ اور بھی تو مانگ. میں نے کہا میری امت کچھ اور بھی تو مانگ، میں نے کہا میری امت، اس نے کچھ اور بھی تو مانگ، کہنے کا میری امت. پھر اس نے کہہ دیا حبیب قیامت میں تجھے رسوا نہیں کروں گا، قیامت کے دن تیری امت کی عمل نہ دیکھوں گا، تو جس کو چاہے گا میں اس کو بے حساب جنت عطا کر دوں گا. مجھے صرف ایک بات بتائیں، یہ حدیث حضور نے 70,000 بار امت مانگا، اس کو معمولی نہ سمجھے. خدا کو دیکھ کر مجھ جیسے پاپی کو نہیں بھولے. ان میں شرابی بھی ہے پوری امت میں، زانی بھی ہے، چور بھی ہے، غیبت کرنے والے بھی ہے، چغلی کرنے والے بھی ہے، ماؤں کو ستانے والے بھی ہے، باپوں کو اذیت دینے والے بھی ہے. کوئی بہت سرخاب کے پر لگے ہمارے اندر. سوچو اتنے گندے لوگ ہیں ہم، اتنے گنہگار اور پاپی لوگ ہیں ہم. ظاہر سی بات ہے بخشش تو انہی کے لیے مانگی جاتی جو پاپی ہوتے ہیں، اچھوں کے لیے زاہدوں کے لیے تو مانگی نہیں جاتی. تو پاپیوں کو حضور نہیں بھولے. توجہ، تھوڑی سی توجہ. حضرت موسیٰ 70,000 پردوں کے پیچھے سے ایک تجلی دیکھ کر بے ہوش ہو کر زمین پہ آ گئے اور اپنے آپ کو بھول گئے. 70,000 پردوں کے پیچھے سے ایک تجلی دیکھی تو وہ اپنے آپ کو بھول گیا، زمین پہ بے ہوش ہو کے آ گئے. قربان، انسان سب سے زیادہ اپنے آپ سے محبت کرتا ہے نا، تو خدا کا جلوہ وہ ہے اگر 70,000 پردوں کے پیچھے سے موسیٰ جیسا دیکھ لے تو وہ اپنے آپ کو بھول جائے اور زمین پہ آ جائے بے ہوش ہو کر. لیکن میرا رسول اپنے آپ سے زیادہ ہم جیسے گنہگاروں سے محبت کرتے ہیں کہ خدا کو دیکھ رہے ہیں تب بھی ہم پاپی ان کو یاد ہیں، خدا کو دیکھ کر بھی وہ ہم کو نہیں بھولے. اے امت رسول میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں ہم میلاد کیوں نہ منائیں؟ جو رسول خدا کو دیکھ کر ہمیں نہ بھولا اس رسول کو ہم دکانوں کی وجہ سے بھول جائیں، مکانوں کی وجہ سے بھول جائیں، دولت کی وجہ سے بھول جائیں، گناہوں کی وجہ سے بھول جائیں، کسی کے تانے کی وجہ سے بھول جائیں، کسی کے مذاق کے خوف سے بھول جائیں. ہم نے طے کر لیا ہے کیونکہ حدیث میں ہمارا ایمان ہے. اے پیارے مصطفیٰ جب تم خدا کو دیکھ کر ہمیں نہیں بھولتے تو آپ کے رب کی عزت کی قسم ہم بھی آپ کو کبھی نہیں بھولیں گے. ہم اپنے باپ کو یاد کرے یا نہ کرے ہر سال میلاد النبی پر آپ کا جشن منا کر آپ کو یاد کریں گے، یاد کرائیں گے تاکہ تاریخ ولادت کو نہ بھولے نسلیں. جشن میلاد نبی یوں ہی مناتے رہیے. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا یاد اس کی اپنی عادت کیجیے. آپ مجھے بتائیں جو خدا کو دیکھ کر نہیں بھولتا ہم اس رسول کو بھول جائیں. اور میں تو ان بھائیوں سے بھی کہتا ہوں کسی کے بہکاوے میں آ کے کہتے کیا ملتا ہے میلاد سے، ہم کہتے ہیں
اتنا بھی حق اس رسول کا نہیں جو ہندوستان کو آزاد کرائے؟ ان کی یادگاروں کے لیے تم مورچے نکالتے ہو کہ بناؤ، نام لکھو، یہ کرو. ہم اس کے مخالف نہیں ہیں. اور جو پوری امت کو جہنم سے آزاد کرائیں، اس رسول کا حق ہی نہیں ہے. کچھ حق نہیں ہے. انصاف سے کام لو، انصاف سے کام لو. اگر کوئی بندہ ایک مدرسہ قائم کرے تو ہر سال اس کی یاد منائی جاتی ہے. مدرسے کا 7 سالہ منایا جاتا ہے، سلور جبلی منایا جاتا ہے، گولڈن جبلی منایا جاتا ہے. ان مدرسوں کو مدرسہ بنایا کس نے؟ مصطفیٰ کے قدموں نے. تو جس رسول کے صدقے میں سب ملا، انہیں بھول جاؤ اور پھر سب کو مناتے رہو. مجھے بتاؤ ہم سے بڑا ظالم کون ہوگا اگر حضور کو بھول گئے، میلاد النبی کو بھول گئے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، لوگ کہتے ہیں کیا صحابہ نے منایا؟ آپ کیوں یہ کہتے ہیں کہ صحابہ نے نہیں منایا؟ صحابہ نے منایا. ہم دلیلیں دیتے ہیں، انشاءاللہ آگے پڑھیں گے دلیلیں. صحابہ نے بالکل منایا. صحابہ نے تو اونٹ بھی ذبح کی. صدیق اکبر ہر سال اونٹ ذبح کرتے تھے. الحاوی للفتاوی اٹھا کر کے دیکھو، ہر سال ذبح کرتے تھے اونٹ حضور کی میلاد کے موقع پہ. بات اتنی ہے، آپ کو علم نہیں ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ بتاؤ اللہ ایک ہے، آپ کیسے ثابت کریں گے؟ ہے ہر ایک میں صلاحیت کے قرآن سے ثابت کر دیں؟ بولو، نہیں کر سکتے. تو اسی طرح جب خدا کا وجود ہر مسلمان قرآن و حدیث سے ثابت نہیں کر سکتا، وہ تو اتنا کہتا ہمارے نبی نے کام مانتے ہیں. ویسے ہر مسلمان میلاد النبی صحابی نے منایا یہ ثابت نہیں کر سکتا. یہ تو علماء کا کام ہے. اور اگر کسی کو شک ہے کہ صحابی نے نہیں منایا، ہم کہتے ہیں آؤ ہمارے پاس، بیٹھو، سمجھو. اور بات اتنی ہے، جب تم یوم اقبال منا سکتے ہو، جب تم یوم آزادی منا سکتے ہو، 15 اگست لوگ جلسے کرتے ہیں یار، تقریریں کرتے ہیں. میں کہتا ہوں بے شک ہم بھی کریں گے، لیکن حضور علیہ السلام نے تو صرف ہندوستان نہیں، پوری انسانیت کو آزاد کرایا ہے. میرے رسول کے کتنے احسانات ہیں، ہم کیوں نہ منائے اس دن کو؟ اس کے بعد لوگ اپنے مخصوص انداز کے جھنڈے بھی لہراتے. اس وقت سفید اور کالے رنگ کی ایک عجیب سی پٹی میں نے لہراتے ہوئے دیکھی ہے. وہ عجیب سے مجھے لگتا ہے، حیرت ہے. مولوی کا بنایا ہوا جھنڈا اگر ہر سال لہرایا جا سکتا ہے تو کیا رسول اللہ کے نام پہ جھنڈا ہر سال لہرایا نہیں جا سکتا؟ کیوں آخر کیوں؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ اگر یہ کرنا نہیں چاہتے، کرنے نہیں دینا چاہتے، تو آپ کے دل میں کہیں نہ کہیں رسول اللہ سے عداوت، کہیں تو آپ کے دل میں عداوت دشمنی ہے. ورنہ آپ نے کسے روکا، کب روکا؟ اگر ہمت ہے تو یوم اقبال منانے والوں کو روکو. اگر ہمت ہے یوم غالب منانے والوں کو روکو. اگر ہمت ہے تو مدارس کے سالانہ اجلاس اور گولڈن جبلی، سلور جبلی اور جشن 7 سالہ کو روکو. آپ اس وقت خاموش رہتے ہیں. آپ میلاد پر ہی کیوں بولتے ہیں؟ کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. سوچو. اور میلاد النبی کی برکتیں کیا ہے؟ بس میں ایک روایت پڑھوں گا، ایک روایت میلاد النبی کی برکتیں کیا ہے. اس سے پہلے میں صدیق اکبر کی ایک حدیث پڑھ دوں. سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں، جس کو النعمت الکبریٰ میں محقق خاتم الحفاظ علامہ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں. یہ سیوطی کون ہے؟ یہ سیوطی کوئی معمولی آدمی نہیں ہے. جو مورخ ہوتا ہے اکثر وہ محدث نہیں ہوتا، جو محدث ہوتے ہیں اکثر وہ مورخ نہیں ہوتا. یہ جلال الدین سیوطی وہ ہے جو فقیہ بھی ہیں، محدث بھی ہیں، مورخ بھی ہیں. انہیں لوگوں نے امام اہل سنت تک نے خاتم الحفاظ لکھا. جس سیوطی کی جلالین میں سے، اس لیے کہ 2 جلال الدین کی کتاب کو جلالین کہا جاتا ہے، ان میں سے ایک تفسیر جو عالم کو عالم بنانے کے لیے جب ہم مدرسے میں اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں تو جلالین پڑھائی جاتی ہے، اس میں سے ایک کے مصنف امام جلال الدین سیوطی ہے. اور یہ سیوطی وہ بزرگ ہیں جن کو پوری زندگی میں 72 مرتبہ رسول اللہ کا دیدار عالم بیداری میں نصیب ہوا ہے. یہ وہ امام سیوطی ہے. وہ اپنی کتاب نعمت الکبریٰ میں لکھتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا، جس نے میلاد کے لیے 1 روپیہ خرچ کیا، کتنا عاشقوں کی میلاد والوں کی طرح آواز آئے. جس نے، کون کہہ رہی ہے؟ ابو بکر صدیق. جس نے میلاد النبی میں 1 روپیہ خرچ کیا، اللہ جنت میں اس کو میرے ساتھ داخل فرمائے گا. ایک خرچ کرنے والے کے لیے یہ ہے
اور حوالہ کتاب کا نعمت الکبریٰ، مصنف کا نام امام سیوطی، اور یہ صرف صدیق اکبر کا قول آج پڑھا ہے. آج تو پہلا پروگرام ہے نا، انشاءاللہ آگے کے پروگرامات پڑھیں گے. دوسری روایت امام سیوطی جو لکھتے ہیں، اب وہ ذرا سنیے میلاد سے کیا ملتا ہے. ایک شخص تھا جس کا نام ابو عامر یمنی تھا. ابو عامر یمنی، یہ یمن میں رہتا تھا اور یہ بت کی پوجا کرتا تھا. ایک بت تھا اس کے گھر میں، یہ اس بت کی پوجا کرتا تھا. اسی کے آگے سر ٹیکتا، اسی کو مناتا، اسی کو سمجھاتا، اس کی منتیں کرتا. اس کی ایک بیٹی تھی، بس ایک لوتی بیٹی، آنکھ سے اندھی ہے، گونگی ہے، لنگڑی ہے، لولی ہے. اس کا حال یہ ہے. ایک دن ابو عامر نے کہا کہ اے میرے بت، میں نے زندگی بتا دی تیری عبادت کرتے کرتے، ایک کام کر، میری بیٹی کو شفا دے دے. لیکن بت میں کہاں طاقت، جو پتھر سے بنا وہ نہ شفا دے سکتا ہے نہ بیماری دے سکتا ہے. اس نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ گڑ گڑاتا رہا. یہ چھت پر اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا اور بیٹھ کر کہتا ہے اب ہم نے اس خدا کو چھوڑ دینا ہے، اب ہمیں حق خدا کی تلاش کرنا ہے، معبود برحق کی تلاش کرنا ہے. چلو ہم ڈھونڈیں گے اس راہ میں، اگر تم نے میرا ساتھ دیا تو ٹھیک ہے، اور اگر تم نے ساتھ نہیں دیا تو میں اکیلا جاتا ہوں. میاں بیوی کی محبت بڑی گہری تھی. ابو عامر کو اس کی بیوی نے کہا تم اکیلے نہیں، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی. ابھی وہ دونوں باتیں ہی کر رہے تھے کہ اس وقت رات ڈھلتی جا رہی تھی. میاں بیوی محبوب و محب کی باتیں اس قدر طول پکڑتی چلی گئی کہ رات ڈھلتی چلی گئی اور رات کا آخری پہر آ گیا. جب رات کا آخری پہر آیا تو وہ رات کون سی تھی؟ اتوار کا دن گزر چکا تھا اور پیر کی شب تھی، اور اب پیر کی صبح طلوع ہونے والی تھی. ابو عامر کو، اس کو بیوی کو نہیں پتا تھا. خدا کو ڈھونڈنے جا رہے ہیں، آج وہ خدا کوئی خاص کام کا ظہور کرنے والا ہے. رات کا آخری پہر آیا تو انہوں نے کیا دیکھا کہ اوپر نور ہی نور ظاہر ہوا، انوار ہی انوار ظاہر ہوئے. جب کرم ہوتا ہے غم سبھی راحتوں تسکین میں ڈھل جاتے ہیں. جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں. نور ہی نور ہوا، انوار چھا گئے آسمانوں پر، اور گویا کہ نور کی قندیلیں زمین پر اترنے لگی. انہوں نے اوپر گھبرا کر دیکھا یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے. تو غیب سے آواز آئی لوگوں مبارک ہو، مبارک ہو، آج اللہ کا آخری نبی جلوگر ہو چکا ہے، امام الانبیاء تشریف لا چکا ہے. اللہ اکبر. اس نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو کہا کہ یہ جو ہے اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ کا پیغمبر ہے. جب اس نے یہ آواز سنی تھی کہ ادھر جب اس نے اپنے بت کی طرف توجہ کی تو اس کا بت جو ہے وہ اوندے منہ ذلیل زمین پہ گر پڑا تھا. اس نے اٹھایا وہ پھر گرا، اس نے اٹھایا وہ پھر گرا، اور وہ زبان حال سے کہنے لگا آج میں اپنی جگہ بیٹھ نہیں سکتا کیونکہ محمد رسول اللہ تشریف لا چکے ہیں، حبیب خدا آ چکے ہیں، وہ پیغمبر برحق آ چکے ہیں. اس نے کہا وہ ہے کہاں، یہ محمد ہے کہاں؟ تو اس نے جواب دیا وہ مکہ میں بی بی آمینہ کے گھر پیدا ہوا ہے. اتنا سننا تھا. ابھی اسی میں حیرت زدہ تھے وہ لوگ کہ جو گونگی لنگڑی لولی بیٹی تھی وہ اٹھ کر کے چھت پر آ کر کھڑی ہو گئی. دونوں میاں بیوی نے دیکھا تو یہ اچھی کیسے ہو گئی؟ تو کہا کہ میں اندھیرے میں پڑی ہوئی تھی، ان کی باتوں کا اسے علم نہیں تھا، اندھیرے میں پڑی ہوئی تھی. اتنے میں ایک نور ہی نور برسا، اور آنے والے نے کہا اے بچی تو کیوں پریشان ہے؟ اس نے کہا کہ میرا یہ حال ہے، میں اٹھ نہیں سکتی، میری پریشانی ہے، میری تکلیف ہے. تو اس نے کہا اگر تو محمد کے وسیلے سے دعا کر تو اللہ تجھے شفا عطا کرے گا، کیونکہ آج وہ اسی وقت پیدا ہوئے ہیں. جو ان کے وسیلے سے اس وقت دعا کرے اس کو مانگی مرادیں ملے. بچی نے کہا میں نے محمد کے وسیلے سے دعا کی، اور جب اپنے بدن پہ پھیرا میں اٹھ کر کے کھڑی ہو گئی. جو آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں وہ اپنی بیوی کو لے کر، اپنی بچی کو لے کر مکے کی طرف روانہ ہو گئے. ابھی حضور نے اعلان نبوت نہیں کیا ہے، حضور کی ولادت ہی ہوئی ہے، جشن آمد رسول ہوئی ہے، آقا کی آمد ہوئی ہے، میلاد النبی ہی ہوئی ہے. یارو اگر یہ بات نعمت الکبریٰ میں نہ لکھی ہو ہم آپ کو غلامی لکھ سکتے ہیں، لیکن کتاب بتانا اپنا کام ہے. جب کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے تو پھر کیا ہے؟ لوگ منکر کیوں ہیں، انکار کیوں کرتے ہیں؟ ابھی حضور نے نبوت کا اعلان نہیں کیا ہے. یہ شخص مکہ پہنچا، لیکن جب مکہ پہنچا تو چونکہ مکے کے اندر تو ایک عجیب بحران بپا تھا، کیونکہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں وہ کعبہ جو دور ابراہیم سے جامد و ساکت کھڑا ہے، وہ کعبہ 3 دن تک جھوم رہا ہے، 3 دن تک جھوم رہا ہے. کعبہ جھوم رہا ہے. میرے رسول نے میلاد منانے والوں کو محروم نہیں کیا. دیکھو کعبے نے میلاد منائی، بھائی جمعہ کے نہیں جمعہ، میلاد منائی کعبے نے. حضور نے اس کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا.
اور اس کے اندر بت کی آلائش تھی وہ سب پاک کر دیا. 3 دن تک کعبہ جھومتا رہا اور حضرت آمنہ کے گھر کی طرف جھکتا رہا. وہ حضور کی طرف کیا جھکا؟ حضور نے کہا ہم کسی کا احسان توڑی رکھتے, تو ہماری طرف 3 دن جھکا, قیامت تک دنیا تیری طرف جھکتی رہے گی. لوگوں تم آج ذلیل اس لیے ہو رہے ہو, تم سب کی طرف احترام سے جھکنا چاہتے ہو, حبیب خدا کی طرف نہیں. حیرت ہے, حیرت. آخر ہمیں پیسوں کی محبت اسی وقت تو ہمارے دل میں کیوں ٹھاٹے مارتی ہے جب حضور کی بات آتی ہے؟ ہم سب کے نام پہ تو خرچہ کرتے ہیں. ماں باپ حج کو گئے, مالیگاؤں میں کون سی چوکھٹ ہے؟ پرانے دور سے لے کر اب تک ماں باپ حج کو گئے واپس آئے, خدا جانے حج قبول ہوا کہ نہیں ہوا, کوئی گارنٹی نہیں. بولو ہے گارنٹی؟ ہے تو بتائیں. حج سے واپس آئے تو لکھا مرحبا اے حرم پاک سے آنے والے, مرحبا صاحب لولاک سے آنے والے. لائٹنگ لگ گئی. اور جنہوں نے یہ نہ لکھا کم سے کم لائٹنگ تو لگاتے ہی ہیں. بولو ہے کہ نہیں؟ لگاتے نا بھائیو. میں تم سے پوچھتا ہوں کیوں لگ رہی ہے؟ بولے میرے ابا جی آ رہے ہیں. کہاں سے؟ حرم سے. میں نے کہا نادان, باپ حرم سے مقبول ہو کے آئے کہ مردود ہو کے آئے کوئی گارنٹی نہیں ہے. پھر تو باپ کے لیے لائٹنگ لگاتا ہے اور وہ حرم والا رسول آیا. بولو یہ نبی پہ ظلم ہے کہ نہیں ہے؟ ہر ایک کے لیے روشنی, رسول کے لیے کیوں نہیں؟ رسول اللہ کی آمد کے لیے کیوں نہیں؟ جس کا حج مقبول ہے کہ مردود کوئی گارنٹی, ہم اس کے لیے لائٹنگ لگاتے ہیں. ممکن ہے مجھ سے یہ سن کر کے کوئی یہ فیصلہ کر لے اب نہ لگائیں گے, لیکن جو لگا چکا اس کا کیا؟ بیٹی کے منڈپ میں تو لائٹنگ لگتی ہے, بیٹے کے منڈپ میں تو لگتی ہے. لوگوں جو رسول ہماری شفاعت کریں گے. بہرحال گفتگو ختم کروں. وہ جب مکہ پہنچے تو مکہ میں بڑا کوہرام تھا. یہودی تلملا اٹھے تھے, کیونکہ ایک یہودی جو مکے میں رہنے آیا تھا خاص طور پہ اسی ماحول کے لیے کہ وہ مکے میں پیدا ہوں گے, اس نے کہا جو تارا نبی کے پیدائش پہ طلوع ہوتا ہے وہ تارا طلوع ہو گیا ہے. دیکھا میلاد کتنی اہم ہوتی ہے. تارے بھی ہر دن ایک ایک طلوع نہیں ہوتے, کچھ تارے وہ ہیں جو نبی کی آمد پر طلوع ہوتے ہیں. یہ تو حدیث ہے نا. تب اللہ وہ تارا کیوں طلوع کرتا ہے نبی کی آمد پہ؟ ارے وہ خدا ہے, تارا چمکاتا ہے. ہم تارے نہیں چمکا سکتے, کم سے کم خدا کی سنت میں لائٹ ہی لگا دیتے ہیں. اللہ تو قدرت والا ہے, تو تارے چمکا سکتا ہے, ہم تو تارے بنا بھی نہیں سکتے, چمکا بھی نہیں سکتے. حدیث ہے, حدیث پاک ہے, یہ بھی ہم آپ کو بتا سکتے ہیں. نبی کی پیدائش پر جو تارا طلوع ہوتا ہے وہ آج طلوع ہو گیا. کیا تمہارے یہاں کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہوا؟ اس وقت پورے مکے میں عبداللہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا تو لوگوں نے کہا عبداللہ کے گھر پیدا ہوا, عبد المطلب کے بیٹے کے گھر. جب وہ گیا تو جا کر کے اس نے کہا ذرا مجھے دکھائے نا. تو جب دکھایا تو کہا ذرا اس کی پیٹھ دکھاؤ. جب آقا کی پیٹھ دکھائی تو پیٹھ پر مہر نبوت تھی. وہ بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑا, بے ہوش ہو گیا وہ. اور جب ہوش آیا تو لوگوں نے پوچھا ہوا کیا؟ اتنے بچے تمہیں پیدا ہوتے دیکھے, ہوا کیا؟ کہا کہ نبوت بنی اسرائیل سے بنو اسماعیل میں آ گئی اور یہ اللہ کا آخری نبی ہے, اور اس کے ذریعے سے اے مکے والو تم سب کے سردار بنا دیے جاؤ گے. حضور کی ولادت کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے, یہ سب احادیث ہے, اور یہ سب احادیث معتبر کتابوں میں ہیں. تو یہ سب چیزیں ہو چکی تھی. حضرت عبد المطلب نے کہا آمنہ اب کسی کو بچہ دکھانے کی ضرورت نہیں, ورنہ وہ قتل کر دیں گے ہمارے بچے کو. اور بہت سے آثار, بہت سے معاملات دیکھے گئے. جب یہ تینوں آئے انہوں نے کہا کہ آمنہ وہ بچہ دکھا. کہا دیکھو میرے سسر نہیں ہے, اس لیے میں تمہیں ایک جھلک دکھاؤں گی اور جلدی سے چلے جانا, ورنہ انہوں نے مجھے منع کیا ہے. جب یہ آئے اور آ کر کے حضور علیہ السلام کا دیدار کیا تو ابو عامر یہ کہتا تھا, اس کی بیوی بیان کرتی ہے, سیدہ آمنہ نے بیان کیا ہے, ابو عامر یہ کہتا تھا کہ یہ بچہ اتنا خوبصورت ہے, ایسا حسن والا بچہ میں نے دیکھا نہیں. اور اس کے بعد وہ حضور کے پیر پکڑ لیا اور اپنے سینے پر لگا لیا, اور اسی حالت میں وہ زمین پہ گر پڑا. اور جب زمین پہ گرا ہے تو پھر اس کو ہوش نہیں آیا, اسی حالت میں کفس عنصری سے اس کی روح پرواز کر گئی. یہ حضور کی میلاد ہے, لوگوں نے جان دی ہے. لوگوں اللہ توفیق دے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے گھروں پر ہرے ہرے جھنڈے, اسلامی جھنڈے اپنے گھروں پر لگائیں, اور 12 دن تک کم سے کم ایک بلب لگا دیں تاکہ پتہ چلے کہ آپ مصطفیٰ جان رحمت کے غلام ہو. اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منائیں, جلوس میں شرکت کریں, ساری چیزیں کریں, آوارہ گردی نہ کریں, خرافات سے بچیں, اور اپنے اوپر لازم کر لیں. 2 دن تو گزر گئے, تیسری شب آ گئی. روزانہ کم سے کم 1000 مرتبہ آقا پر درود پڑھیں 12 دنوں تک. شرمائے نہیں,
ہاتھ میں وہ بٹن والی تصویر رکھ لیں یا تصویر رکھیں، کوئی شرمانے کی بات نہیں، پڑھتے رہیں، اس لیے کہ یہ وہ دن ہے سوئے ہوئے مقدر بیدار ہوں گے۔ آقا نے کتنا ہم پہ کرم کیا، وہ نہ آتے تو یہ رانائیاں نہ ہوتی۔ 1000 مرتبہ آقا پر درود روزانہ پڑھے 12 دن تک کے۔ کسی نے ڈاکٹر اقبال سے کہا تھا، اقبال تیری شاعری میں اتنی چاشنی کیسے، تیری شاعری میں اتنی چاشنی کیسے؟ اس لیے کہ مرزا غالب اقبال سے بڑے شاعر ہیں، لیکن غالب کو اتنا نہیں پڑھا جاتا۔ غالب مغلوب ہے اقبال کے سامنے، فن کے اعتبار سے غالب بہت بڑا شاعر ہے، لیکن ڈاکٹر اقبال کو جتنا پڑھا گیا پڑھا جاتا ہے اتنا کسی کو نہیں۔ تو اقبال کہتے ہیں میں نے 1 کروڑ مرتبہ اپنے نبی پہ درود پڑھا ہے، اس کے بعد اپنی شاعری کا آغاز کیا ہے، تو اللہ نے میری شاعری میں وہ اثر پیدا فرمایا۔ یہ اقبال کی شاعری کا راز ہے کہ جب بھی پڑھا جاتا ہے انقلاب پیدا ہوتا ہے۔ ہو نہ وہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو۔ ذرا غور فرمائیں ڈاکٹر اقبال کی شاعری کی، محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو اقبال کہتے ہیں میں نے 1 کروڑ مرتبہ پہلے درود پڑھا ہے، اس کے بعد میں نے اپنی شاعری کا آغاز کیا ہے۔ لوگوں درود پڑھو، اس لیے کہ درود کی برکت سے جو ہے وہ گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ آقا فرماتے جو دنیا میں مجھ پر جتنا درود پڑے گا وہ جنت میں وہ سب سے زیادہ مجھ سے قریب رہے گا۔ آقا فرماتے جو درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ خود بھی کثرت سے درود پڑھو، درود و سلام، اپنے بچوں کو بھی لے کر کے بیٹھو درود و سلام پڑھو۔ اور کئی سالوں سے ہم اسی لیے مرکز سنی دعوت اسلامی جامع مسجد یا رسول اللہ پر 1 ربیع الاول سے لے کر 12 ربیع الاول تک 24 گھنٹہ درود و سلام کی محفل رکھتے ہیں۔ 24 گھنٹہ جاری رہتی ہے محفل، آپ کو جب ٹائم ملے آپ تشریف لائیں تاکہ درود و سلام کی محفل میں شرکت ہو۔ وقت نہیں ملے تو خود ہی پڑھیے، لوم چلا رہے لوم چلاتے چلاتے پڑھیے۔ عورتیں کھانا پکا رہی ہے، کھانا پکاتے پکاتے پڑھے، جو جس کام میں ہے اس کام میں پڑھے۔ اور درود کے لیے سہولت تو یہ ہے باوضو پڑھو تو بڑی فضیلت ہے، لیکن اگر کوئی باوضو نہیں پڑھ سکتا، بے وضو پڑھنا چاہے تو درود شریف کوئی بے وضو بھی پڑھ سکتا، اس کی اجازت ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں کثرت سے پڑھو، آقا کا دیدار ہوگا، مصیبتیں دور ہوگی، تکلیفوں کا ازالہ ہوگا، بری تقدیر بھلی ہوگی۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ 1000 مرتبہ روزانہ، آپ کہیں گے کتنی دیر لگے گی؟ 20 منٹ سے زیادہ نہیں لگیں گے، زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے مختصر درود شریف ہے، اس کو پڑھیے، 1000 بار روز پڑھیے، پھر اس کی برکتیں دیکھیے۔ اور میلاد النبی میں کم سے کم اپنے محلے کی 12 بیواؤں کو کچھ نہ کچھ سیدہ آمینہ کی طرف سے تحفہ دیں گے، کم از کم 12 جوڑے ہی دے دیں، 12 دوپٹے ہی دے دیں، 12 بیواؤں کو اپنے رشتہ دار میں دو تو ڈبل ثواب ملے گا۔ صرف جلسہ اور جلوس ہی میلاد نہیں ہے، جلسے جلوس میں بھی شرکت کرو، ایمان تازہ کرو، اپنی اکثریت بتاؤ، ادب کے ساتھ شرکت کرو، اپنا ایمان مضبوط کرو۔ جلسے اجتماع میں آتے ہو، ساری باتیں سننے کو ملتی، ایمان مضبوط ہوتا ہے، لیکن اپنے رشتہ دار میں ڈھونڈو، محلے میں ڈھونڈو کون 12 بیوائیں ہیں۔ اس لیے کہ میرے رسول کی امی جان بیوہ ہو گئی تھی تو ان کی طرف سے 12 بیواؤں کو کچھ نہ کچھ۔ ارے میں یہ تو صرف کہہ رہا ہوں، کرنا، پھر دیکھنا پورے سال تم پر کیسا کرم ہوتا ہے اور کیا کیا انعامات ہوں گے آپ خود دیکھیں گے، آپ کے رزق میں برکتیں کیسی ہوگی آپ خود دیکھیں گے۔ یہ بات میں سنی سنائی نہیں کہہ رہا ہوں، تحدیث نعمت کے لیے اپنے تجربے کی کہہ رہا ہوں۔ پھر 12 بیواؤں کے ساتھ، چونکہ میرے آقا آمینہ کے در یتیم تھے، 12 یتیموں کو ڈھونڈو محلے میں رشتہ داروں میں، ان کو کچھ نہ کچھ تحفہ دو۔ اس طرح سے کرو، ہو سکے تو اپنی مسجدوں کے قریب کے 12 ائمہ کو، اماموں کو کچھ نہ کچھ تحفہ دو۔ اس طرح کرو، یہ بھی میلاد منانے کا ذریعہ ہے۔ اور جب میلاد کی شب آئے تو آپ کا گھر چمچما کر کہہ رہا ہو کہ میں کسی عاشق رسول کا گھر ہوں۔ میلاد پر تم لائٹنگ لگا کے اپنا گھر چمکاؤ، مرنے کے بعد میرے رسول اپنے چہرے کی چمک سے تمہاری قبر کا اندھیرا دور فرما دیں گے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے جلوہ